أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 168 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے راؤ شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 168 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسری طرف کے لوگ بھی تھے. ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. یہود کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ واقعی ہر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ان پر کوئی نہ کوئی جابر مسلط رہا، جس سے اپنا محکوم بنا کر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی. البتہ ظاہر ہے ہزاروں سال کی تاریخ میں ایسے وقفے بھی آتے رہے جن میں وہ خوشحال رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگے خود فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمایا، جس سے واضح ہے کہ ان پر خوشحالی کے دور بھی آتے رہے، مگر مجموعی تاریخ کے مقابلے میں وہ کم ہیں. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر. ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے یہود و نصارہ کے راشی قاضی اور جج. ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گروہ در گروہ کر کے دنیا میں پھیلا دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے. اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ زمین پر سکونت پذیر رہو، جب آخرت کا دن آئے گا تو پھر ہم تم سب کو جمع کر لیں گے. اس بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے اور وہ بھی اچھے اور کچھ اچھے نہیں بھی تھے، جیسا کہ آیا ہے کہ ہم نے صالحین جن بھی ہیں اور غیر صالحین بھی ہیں. ہمارے بھی مختلف فرقے ہوتے ہیں، ان کے بھی مختلف راحت اور آرام اور فرقے ہیں، اور خوف و واویلا کا زمانہ دے کر دونوں طرف آزمایا جا رہا ہے کہ وہ عبرت حاصل کر سکیں، برے کاموں سے باز آ جائیں. پھر فرمایا کہ ان کے بعد ان کے جانشین ایسے ناخلف ثابت ہوئے کہ کتاب کے وارث بننے کے باوجود اس تھوڑی سی دنیا میں دولت اور شان و شوکت کو ترجیح دیتے رہے. ان جانشین میں کوئی خیر نہیں، یہ توریت کہ صرف ان ہی پڑھنے والے کے وارث بن گئے، دوسروں کو پڑھایا نہیں. مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے نصارہ میں مناد اس سے، بلکہ یہ آیت تو اور بھی عام تر ہے کہ نصارہ اور غیر نصارہ یعنی عیسائی اور غیر عیسائی سب حق بات کو بیچتے ہیں، ان سے دنیاوی کمائی حاصل کرتے ہیں اور اپنے نفس کو یوں بہلا لیتے ہیں پھر توبہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن اس جیسی دوبارہ کوئی وجہ پیدا ہو گئی تو پھر حسب سابق دنیا کے عوض دین کو پھر بیچ دیا، آیتوں میں تحریف کر دی، غلط ملت کر دیا، مسئلے مسائل غلط فتوے دے دیے. دنیا جو چیز بھی حاصل کرنے کی صورت پیدا ہو گئی، پھر نہ حلال کو دیکھا اور نہ حرام کو لے لیا.
پھر توبہ کر کے بیٹھ گئے، توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی اور پھر دنیا کا مال و دولت پھر سمیٹنے کے لیے آ گئے۔ اور جب ان کے قدم ڈگمگائے، اللہ تعالیٰ کی قسم یہ بڑے ناخلف لوگ تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہی لوگ توریت اور انجیل کے وارث تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ان سے عہد بھی لیا تھا۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان اچھے لوگوں کے بعد ایسے برے جانشین آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دور دراز کی امیدیں باندھنے لگے اور اپنے نفس کو دھوکہ دیتے گئے۔ دنیا کمانے کا موقع آیا تو پھر کچھ نہ کچھ دیکھا، کچھ نہ دیکھا اور کمانے لگے۔ کوئی چیز گناہ کے ارتکاب سے انہیں نہ روک سکی۔ وہ جو ملا سو کھا گئے، نہ حلال کی پرواہ کی اور نہ حرام کی۔ بنو اسرائیل کو جو قاضی ہوتا وہ مرتشی یعنی کہ رشوت لینے والا ہوتا تھا۔ ان کے اچھے لوگ اس رشوت خور حاکم کو نکال کر دوسرے کو لاتے تھے۔ اللہ اکبر! ان کو تاکید رہتے تھے کہ رشوت لے کر مقدمات کا فیصلہ نہ کیا کرو۔ وہ وعدہ وعید کر کے جب قاضی اور جج بن جاتے تھے تو دونوں ہاتھوں سے مال کو لوٹنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، جو کچھ پڑھا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، آمین یا رب العالمین۔